نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، اور جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں نزاع پیدا ہو جاتا ہے، توڑ پیدا ہو جاتے ہیں، گھر آباد نہیں ہوتے۔ اس کے خارجی اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی جو داخلی سبب ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہ رکھنا ہوتا ہے۔ مذہب اسلام میں نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہے اور اس کی ایک مستقل اہمیت ہے۔ جیسے مولوی صاحب نے جن آیات کو پڑھا، آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ یا ایھا الناس اتقوا، اب یہ تقوی کی بات کیوں کی ہے یہاں پر؟ اور خطبہ نکاح میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں تقوی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ خاوند کو یہ پتہ چلے کہ رشتے کا نباہ محض جنسی تسکین کا ذریعہ نکاح نہیں ہے، خواہشات کا پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے، یہ تو تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا نباہ ہے۔ عورت کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میرا خاوند ہے، خاوند کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب تقوی کے علاوہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے، وقتی جذبات ہوتے ہیں، خواہشات کا ایک تھوڑا بہت ایک نظام ہوتا ہے، اس کے ختم ہو جاتی ہے بات۔ لیکن جو تقوی کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک اہلیہ نے، دو اہلیہ تھی، تو ایک نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھتے ہیں، یعنی دل سے آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جو آپ نے میرے بارے میں محسوس کی ہے کہ میں آپ سے جو تعلق رکھتا ہوں وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھتا ہوں، اور جو تعلق اللہ کی وجہ سے رکھا جاتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، اور جس تعلق کی بنیاد میں اللہ کی ذات نہ ہو، خواہشات ہوں، نفسانیت ہو، وقتی جذبات ہوں، تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بے شمار اولیاء کرام نے، بزرگوں نے، صحابہ نے اپنی اہلیوں کے ساتھ جو نباہ کیا، اس نباہ کے پیچھے جو اصل چیز تھی وہ خدا کا خوف تھا، اللہ کا خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ دیکھو میرے نکاح میں آ گئی ہے، میں نے اس کو کبھی اذیت پہنچائی، میں نے اس کو طلاق دے دی، میں نے اس کو پریشان کیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ خفا ہوں گے کہ اللہ نے مجھے وعاشروہن بالمعروف کا حکم دیا ہے کہ اپنی اہلیوں کے ساتھ اچھے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلہ سے تاکید فرمائی ہے کہ جو اچھا آدمی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اب ان جذبات کے ساتھ جس آدمی نے زندگی گزاری ہے تو اس نے ایک غم میں 1000 خوشیاں پائی ہیں، ایک دکھ میں 100 سکھ پائے ہیں، اور جس نے یہ سمجھا کہ نہیں جی میری تو معیار زندگی پر یہ خاتون نہیں آ رہی، ابھی چھوڑ دو اس کو، طلاق دے دو اس کو، اس سے اپنے معاملات کو الگ کر دو، ایسا آدمی زندگی کے کسی دور میں بھی سکھ زندگی نہیں گزار سکتا، خوش زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ، یہ ایسے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، بڑی تاکید کے ساتھ ایک بات فرمائی ہے، اگر تم تقوی کے معیار پر رہو گے تو تقوی جو ہے تمہیں وہ
جس زندگی کی طرف رہنمائی کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریکٹیکل زندگی ہوگی، وہ آئیڈیل زندگی نہیں ہوگی وہ۔ اور پریکٹیکل زندگی کیسے ہوگی؟ کہ بس آپ اس کے ساتھ ایک انسان سمجھ کر گزارا کریں گے، نباہ کریں گے۔ اور آئیڈیل زندگی، یہ زندگی اللہ جنت میں دیں گے، بالکل مرضی اور معیار کے مطابق جو زندگی ہوگی وہ جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ اور پھر اس رشتے کے ساتھ جو تعلق انسان کو رکھنا چاہیے، جنت کے اندر باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اس اعتبار سے، لیکن بیوی کا رشتہ جنت میں بھی رہے گا، بیوی کا رشتہ جنت میں بھی رہے گا، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار کی حیثیت سے رہے گا۔ اس لیے زندگی کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کے جتنے بھی مزاج بگڑے ہوئے ہوں، کیونکہ اس وقت میں مخاطب آپ حضرات سے ہوں، عورتیں میری مخاطب نہیں ہیں، تو اس لیے جتنا بھی بگڑا ہوا مزاج ہو، آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے صبر کر لیا تو اللہ رب العالمین آپ کو اس زندگی کا مزہ دیں گے، اطمینان دیں گے۔ تقوی والی شخص کی زندگی ہوتی ہے نا، ظاہر تقوی کی بنیاد پر اس کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں، اس کے بہت ساری چیزیں۔ اسی لیے اللہ والوں کی زندگیاں جو 100% کامیاب گزری ہیں نا، یعنی ان کو اللہ رب العالمین نے فتنوں سے بچایا ہے اور اپنے گھر میں ان کو خوشی نصیب فرمائی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تقوی پر ہوتے ہیں، تقوی پر ہوتے ہیں۔ اور تقوی خوشحال زندگی کی ضمانت ہے، ضامن ہے خوشحال زندگی کا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک مزدور کا، اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انسان صاحب نسبت بن جائے نا، نسبت، اور اس کو اپنی اصلاح کا غم رہے، اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہیں بھی ہوئی نا، اس کو ایک فائدہ نسبت کے نور کا یہ نصیب رہے گا، جب کبھی اس سے غلطی ہوگی وہ اندر سے اس غلطی کو غلطی سمجھے گا۔ یعنی یہ احساس رہنا بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ بندہ غلطی کو غلطی سمجھنے لگ جائے، ورنہ غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا آدمی، اس کے سامنے نفس شیطان اس قدر تعویلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے کہ بندے کو اپنی کمیاں نظر ہی نہیں آتی، کہتے میں کہاں غلط ہوں، غلط تو یہ ہے۔ تو فرمایا نسبت کا جو نور ہے وہ اس کو اندر ایک ایسا مفتی پیدا کر دے گا جو اس کو اس کی غلطی پر اطلاع کرے گا۔ کہا وہ مزدور کسی اللہ والے فقیر کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، تو مزدوری کر کے مرغی لے آیا گھر، بیوی سے کہنے لگا مرغی بناؤ، روزہ تھا، اس اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی، نمک بہت تیز پڑ گیا اس میں، جب نمک تیز پڑ گیا تو اب وہ سالن کھانے کے قابل نہیں تھا، غصہ اسے بہت زیادہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں اٹھ کے اس کو گالیاں دوں، ماروں اس کو، کیا کہوں اس کو۔ لیکن غصے کے جو ظاہری آداب بیان کیے گئے ہیں نا کہ جس آدمی کو بہت غصہ آئے نا تو وہ اس مجلس سے الگ ہو جایا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اور یہ ظاہر کچھ تدبیریں ہیں جو اختیار کرے۔ بہرحال اب اس کو غصہ بہت زیادہ آیا کہ میں اس کو گالی دوں، ماروں اس کو، لیکن اسی وقت ایک خیال آیا کہ میری بیٹی بھی کسی کی بیوی ہے، اور یہ جو غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے، ایک کھانے میں نمک تیز ہوا ہے، اور اس وقت اس غلطی پر میری بیوی کو میرا خاوند مارے، داماد مارے اس کو، گالیاں دے اس کو، کوئی سزا تجویز کرے اس کے لیے، اور اس کی اطلاع مجھے آ جائے کہ تمہاری بیٹی کو آج تمہارے داماد نے مارا ہے، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟
یہ خیال کر کے اس نے کہا اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، خاموشی سے اٹھا، باہر چلا گیا، نماز پڑھی، واپس آیا، اس وقت تک غصے کا لیول کم ہو گیا تھا۔ بیوی نے کہا کھانا کھاؤ، کہا طبیعت نہیں ہے، نہیں کھاتا، بس بات آئی گئی ہو گئی۔ حضرت نے لکھا ہے کہ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہوگا، اور بعد الوصال خواب میں آیا تو میں نے پوچھا بھئی سناؤ کیسے گزری تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا حضرت کیا سناؤں آپ کو، جو زندگی بھر کے ذکر، اعمال، تلاوت، نیکیاں، وہ تو گئی ریاکاری کی نظر ہو گئی، لیکن ایک عمل نے میری نجات دی، ایک عمل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تیری بیوی تھی وہ میری بندی تھی، اور تو نے اس بندی کے ساتھ میری رضا کے لیے صبر کیا ہے، جا میں اللہ تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے بخش دیتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت بھی بہانے مانگتی ہے نا بخشش کے لیے۔ تو کسی مرد کے لیے امتحان عورت ہوتی ہے، اور عورت کے لیے امتحان مرد ہوتا ہے۔ اب اس امتحان سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، اب اس میں اگر تقوی کو سامنے رکھے گا تو بڑی اچھی زندگی گزرے گی، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف، بس۔ اب بے شمار میں نے بزرگوں کے حالات پڑھے سنے، زندگی بھر بد مزاج عورت سے، بد اخلاق عورت سے گزارا کیا، اس خیال کے ساتھ گزارا کیا کہ میں اگر اس کو طلاق دوں گا تو یہ کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی، کسی اور کو پریشان کرے گی۔ میں کہتا ہوں کسی کو پریشان نہ کرے، مجھے ہی کرے۔ ہاں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خرقانی جو تھے، مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ ایک صاحب مرید ہونے آئے بہت دور سے، گھر پہنچے تو انہوں نے کہا میں نے حضرت سے ملنا ہے، تو اہلیہ کہنے لگی کوئی حضرت نہیں ہے، آپ جاؤ، ایسا نہ وقت ضائع کیا کرو ادھر آ کے۔ تو بڑے پریشان ہوئے، یار اتنے دور سے میں آیا تھا، خراسان سے گئے تھے، کتنے دور سے میں آیا، تو بیوی سے زیادہ خاوند کی مار ہم کون ہو سکتی ہے، یہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں راستے سے، ایک فقیر نے دیکھا کدھر جا رہے ہو، کہا یار آیا تھا بزرگوں سے ملنے کے لیے، تو بیوی کہتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، جاؤ آپ۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی بندی ایسی طبیعت کی سخت ہے، آپ جنگل چلے جائیں، وہ اس وقت لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے ہیں، تو مل کے جاؤ، آئے جتنے دور سے ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ جنگل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن خرقانی جو ہیں وہ شیر کے اوپر سوار ہیں، اور لکڑیوں کا گڈھا کاٹا ہوا بہت سا اس کی پشت پہ رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں ایک اژدہا پکڑا ہوا ہے۔ جب شیر چلتا نہیں ہے تو اس سے پیچھے اس کو لاٹھی کے طور پہ مارتے ہیں اس کو۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا ان کو تو الہام ہوا، شیخ کو الہام ہوا کہ یہ کہیں میری بیوی کا تنگ کردہ ہے، اس کا ستایا ہوا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ گر نہ صبرم میں کشیدے بارزن اور شیر نر بیگارہ من، نے کہا اللہ کے بندے، میں اگر تقوی کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی سے صبر نہ کرتا تو شیر اور سانپ بھی کبھی کسی کے نوکر بنے ہیں، سانپ نے بھی کسی کی بیگاری کی ہے، شیر بھی کبھی کسی کا نوکر بنا ہے۔ نے کہا حضرت ایک سوال ہے میرا آپ سے، اتنا بڑا آدمی ہے آپ، ایسی عورت کو کیوں رکھا اپنے گھر میں؟ فرمایا اللہ کی بندی سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی بندی، تاکہ یہ اگر ایجاد ہے تو مجھے ہی دے، کسی اور کو نہ دے۔ یہ اللہ والوں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اچھا، مظہر جانے جانا کتنے بڑے شیخ گزرے ہیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر مظہری، یہ اپنے شیخ کے نام پر ہے، مظہر کے نام پر، شیخ مظہر کے نام پر۔ تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی واقعہ تھا، ایسا ہی واقعہ تھا۔ تو مرید نے کہا حضرت ایسی خاتون کیوں رکھی ہے گھر میں آپ نے، عورتوں کی کمی تھوڑی ہے آپ کے لیے۔ فرمایا اگر اس کے ساتھ میں یہ صبر نہ کروں نا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے مرید کہاں سے لاؤں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے
تو شیخ مظہر جانے جانا جیسا شیخ فرمانے لگے کسی اللہ تعالیٰ نے روز محشر اگر مجھ سے پوچھا نا کہ مظہر کیا لائے ہو ساتھ، تو میں قاضی ثناء اللہ کو کھڑا کروں گا، یا اللہ یہ تیرا مقرب بندہ، اس کی تربیت میں نے کی تھی، یہ میرے پاس آتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے بخش دیں آپ۔ تو زندگی جو ہے نا جی وہ پریکٹیکل گزارنی ہے، آئیڈیل زندگی نہیں رکھنی۔ جس نے آئیڈیل زندگی رکھی ہے نا وہ خوار ہی رہا ہے ہمیشہ۔ اس نقطے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور مرد کو عورت کو پھر متوازی درجہ نہیں دینا چاہیے کہ عورت عورت ہے مرد مرد ہے، بیوقوفیوں کو نظر انداز کرتا رہے۔ اگر مقابلے شروع کر دے تو پھر تو گیا۔ ایک خاتون بد مزاج بھی، بد اخلاق بھی، بدصورت بھی، اور خاوند خوش اخلاق بھی، خوبصورت بھی، باکردار بھی۔ ایک دن خاوند بیوی خاوند سے کہتی ہے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ جو مجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتے ہو نا، اللہ اس وجہ سے تمہیں جنت دیں گے، اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کے شکر کرتی ہوں، اللہ مجھے اس وجہ سے جنت دیں گے۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ زندگی کا سفر ایسے ہی گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زندگی کا سفر ایسے ہی گزرتا ہے۔ باقی آدمی یہ چاہے کہ جی جیسے میں چاہتا ہوں ایسے سارے نظام چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں پر ایسی ایسی باتیں کھولی ہیں کہ تھانوی نے لکھا ہے کہ تفویض والی جو زندگی ہے نا، تفویض والی، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جو تجویز کی زندگی ہے نا اس میں غم ہی غم ہے۔ تجویز کیسی ہے؟ میں اتنا بڑا خاندان ہوتا میرا، ایسے میری گاڑی ہوتی، ایسی میری بیوی ہوتی، ایسی نوکری ہوتی، ایسے میرے کام چلتے سارے، ایسے میں چاہتا تو ایسے ہو جاتا۔ یہ تجاویز ہے ساری، اور تجویز کی بنیاد پر ہمیشہ شخص پریشان ہی رہے۔ اور جو تفویض کی زندگی ہے نا اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے حضرت اس کو فرمایا کرتے تھے، سنگیو گزارے دیار بنو، سنگیو گزارے دیار بنو، بس۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہماری تربیت فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرمائے۔ تو یہ ایک تو نکاح کی سنت، مسجد میں سنت، اور اس کو اسی سنت کے مزاج پر رکھ کر جب ہم عملی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑی خیر ہوگی اس میں۔ اب خطبہ نکاح کے تحت میں نے دو چار باتیں آپ سے عرض کر دیں، بس طبیعت بھی اچانک خراب ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے۔ تو اب میں ایجاب قبول کر لوں، اجازت ہے؟